ہیلو اور اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت ہی زبردست ہے۔ ہم سب کدو کو ایک عام سی سبزی سمجھ کر کاٹتے اور پکاتے ہیں نا، لیکن اصل چکر کچھ اور ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کدو تکنیکی لحاظ سے کوئی سبزی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک پھل ہے، اور وہ بھی ایک بیری۔ بالکل صحیح کہا۔ اور وہ بھی کوئی عام بیری نہیں ہے۔ نباتیات کی زبان میں اس خاص بیری کو پائپو کہا جاتا ہے۔ ایک منٹ، پائپو؟ یہ تو نیا نام سنا ہے۔ ہاں، دیکھیں، پائپو دراصل ان پھلوں کو کہتے ہیں جن کا بیرونی چھلکا کافی سخت ہوتا ہے اور اندر کا گودا نرم اور رسدار ہوتا ہے، جیسے خربوزہ یا کھیرا ہو گیا۔ کدو بھی بالکل اسی خاندان کا حصہ ہے۔ ارے واہ! تو پھر یہ الجھن کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر یہ بیری ہے اور اس کا تعلق پھلوں سے ہے، تو ہم اسے سالن میں سبزیوں کی طرح کیوں پکا رہے ہیں؟ یہ تو مجھے بالکل وہ ٹماٹر والی کہانی لگ رہی ہے، جو اندر سے پھل ہے لیکن کچن میں ہمیشہ اس کے ساتھ سبزیوں والا سلوک ہوتا ہے۔ انی کیمیائی ساخت ہے۔ کدو کا جو اپنا ذائقہ ہے نا، وہ بہت ہلکا اور زمین سے جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب اس کا اپنا کوئی بہت تیز ذائقہ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ اس میں قدرتی مٹھاس تو ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ یہ دوسرے مسالوں کو قبول نہ کرے۔ یہ ایک طرح کی کوری سلیٹ ہے۔ اسی لیے جب اسے نمکین کھانوں میں استعمال کیا جائے، مثلاً ادرک اور لہسن کے ساتھ پکایا جائے، تو یہ ایک بہترین کریمی سوپ بن جاتا ہے۔ یا پھر اطالوی کھانوں میں جیسے وہ پاستا کی ڈش ہوتی ہے، راویولی۔ جی ہاں، راویولی کے اندر بھرنے کے لیے اس کا نرم گودا اور سیج مکھن بہت زبردست کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے میٹھے میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہوگا۔ 100%۔ جب آپ اسے دارچینی اور جائفل جیسے گرم مسالوں کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ کدو کی روٹی، میٹھے مفنز اور اس مشہور پمکن سپائس لاٹے کے لیے ایک بہترین بیس بن جاتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات صرف اس کے گودے تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا خاص ہے اس میں؟ اس پودے کا ہر ایک حصہ کھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس کا چھلکا، اس کے پتے، پھول اور یقیناً بیج بھی۔ ایک منٹ، پتے اور پھول بھی؟ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اور بیجوں کا تو خیر سنا ہے وہ کافی صحت بخش ہوتے ہیں۔ بالکل۔ بیجوں کو اگر تھوڑے سے زیتون کے تیل اور نمک کے ساتھ بھون لیا جائے تو وہ ایک بہترین کرنچی سنیک بن جاتے ہیں۔ یا پھر دارچینی اور چینی کے ساتھ میٹھا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! خیر، کدو کے اتنے استعمال تو جان لیے، لیکن کیا سارے کدو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ مطلب اگر مجھے بیکنگ کرنی ہے تو کیا میں وہ ہیلووین کی سجاوٹ والا کدو استعمال کر سکتا ہوں؟ ارے نہیں، وہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ واقعی؟ کیوں بلا؟ دیکھیں، جو ہیلووین والے کدو ہوتے ہیں نا، جنہیں جیکو لالنٹینز کہتے ہیں، انہیں خاص طور پر پتلی دیواروں والا اگایا جاتا ہے تاکہ انہیں آسانی سے تراشا جا سکے۔ ان میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور ذائقہ بہت کم۔ اچھا، تو پھر پکانے کے لیے کون سے کدو لینے چاہیے؟ اگر کچھ پکانا ہے تو شوگر یا پائے کدو سب سے بہتر رہتے ہیں۔ ان کا گودا کافی گھنا، میٹھا اور کم ریشے والا ہوتا ہے، جو بیکنگ میں ایک بہت ہی ملائم ٹیکسچر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بلو ڈال یا جارا ہیڈ جیسی اقسام بھی ہیں۔ اوہو، وہ جن کا چھلکا باہر سے نیلا یا سلیٹی سا ہوتا ہے؟ ہاں، بالکل وہی۔ باہر سے نیلے لیکن اندر سے وہ گہرے نارنجی اور انتہائی لذیذ ہوتے ہیں۔ سجاوٹ اور کھانے دونوں کے کام آتے ہیں۔ بس ایک ٹپ یاد رکھنی ہے کہ تازہ کدو کی پہچان اس کا سبز اور مضبوط تنا ہوتا ہے، لیکن کدو کو کبھی بھی اس کے تنے سے پکڑ کر نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گا اور کدو سڑنا شروع ہو جائے گا۔ صحیح؟ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، خریداری کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک اور الجھن ہے، مطلب باقی بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ اگر کدو پر تھپ تھپانے سے کھوکھلی آواز آئے، جسے تھمپ ٹیسٹ کہتے ہیں، تو وہ پکا ہوا ہے۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی اصول ہے کہ پکانے کے لیے کدو کا وزن اس کے حجم کے لحاظ سے بھاری ہونا چاہیے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر وہ اندر سے کھوکھلا ہے تو وہ بھاری کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا نہیں رہی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی سیدھی سی سائنس ہے۔ دیکھیں، جب کدو پکرا ہوتا ہے نا، تو اس کے اندر بیجوں کے گرد ایک خلا یا خالی جگہ بننے لگتی ہے۔ اچھا، تو وہ کھوکھلی آواز اس خلا کی وجہ سے آتی ہے؟
بالکل، تھپ تھپانے پر جو آواز آتی ہے وہ اسی خالی جگہ کی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ کدو اب کچا نہیں رہا۔ لیکن جب ہم بھاری پن کی بات کرتے ہیں تو ہم دراصل اس کے گودے کی کثافت چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹے کدو کا بھاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دیواریں موٹی ہیں اور اس میں نمی والا گھنا گودا بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے۔ سمجھ گیا، یعنی کھوکھلی آواز ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اندر سے تیار ہے، اور بھاری وزن ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں پکانے کے لیے بہترین اور زیادہ گودا موجود ہے۔ ارے واہ، یہ معلومات تو واقعی روزمرہ کی خریداری کو بہت آسان بنا دیتی ہیں۔ ہاں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کچن میں بہت کام آتی ہیں۔ تو کدو محض ایک عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اقسام اور استعمال کا دائرہ حیران کن حد تک وسیع ہے۔ لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کدو کے پتے اور پھول بھی مکمل طور پر غذائیت سے بھرپور اور کھانے کے قابل ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی، تو ہمارے موجودہ دور کے خوراک کے نظام نے ان حصوں کو کیوں بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بڑا حصہ ضائع تو نہیں کر رہے؟ اگلی بار جب کسی کو کدو نظر آئے تو صرف اس کے گودے پر ہی نہیں، بلکہ اس گم شدہ غذائیت کے بارے میں بھی ضرور سوچنا چاہیے۔ اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی بار۔